بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے مہر سے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مہر کی کم سے کم مقدار کیا ہے اور کن صورتوں میں مہر معاف کرایا جا سکتا ہے، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کا مہر زیادہ نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ زیادہ مہر عورتوں کے اندر اگر کوئی خیر کی بات ہوتی، بھلائی کی چیز ہوتی یا کوئی عزت کی چیز ہوتی اور آخرت کے اعتبار سے کوئی تقوی کی بات ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مہر فاطمی کیا ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر 12 اور 13 اوقیہ چاندی سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں 12.5 اوقیہ بھی ہے، اور 12.5 اوقیہ چاندی کے 500 درہم بنتے ہیں، اور درہم چاندی کا ہوتا ہے، اور ایک درہم 3 ماشا کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح 500 درہم کا حساب تولہ ماشا کے اعتبار سے 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتی ہے۔ یہ وزن مہر مسنون ہے اور اسے مہر فاطمی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ مہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا مقرر فرمایا، لہذا ہو سکے تو یہ مہر مسنون ہی مقرر کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کا نکاح ہو تو وہ اپنے نکاح کے اندر مہر فاطمی یعنی 131 تولہ 3 ماشا چاندی مہر مقرر کر سکتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کس طرح کریں؟ ادائیگی میں اختیار ہے، جس طرح چاہیں کر لیں، چاہیں تو چاندی کا وزن دے دیں، یعنی چاہیں تو اتنی مقدار چاندی مہر میں دے دیں، یا جو ادائیگی کا وقت مقرر ہو اس وقت چاندی کی جو قیمت بنتی ہو وہ ادا کر دیں۔ مہر کی کم از کم مقدار اور زیادہ کی حد۔ شریعت میں کم از کم مہر کی مقدار 10 درہم مقرر ہے، جس کی مالیت 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی بنتی ہے، اور زیادہ کی شریعت میں کوئی حد مقرر نہیں، بس مہر اتنا ہونا چاہیے جس کو شوہر آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اور اس کی نیت بھی ادا کرنے کی ہو اور وہ ادا کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، لہذا فخر کے طور پر اور دکھاوے کے طور پر، نمائش کے طور پر بڑی بڑی رقمیں جو مہر کے اندر مقرر کی جاتی ہیں، یاد رکھیے مگر کرنے سے وہ واجب ہو جاتی ہیں اور ریاکاری کا گناہ الگ ہوتا ہے اور ادا نہ کرنے کی نیت کا گناہ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر 5 لاکھ یا 10 لاکھ مہر مقرر کریں گے تو وہ واجب ہو جائے گا اور پھر وہ ادا کرنا پڑے گا، اور اتنی بڑی مقدار اگر اس لیے مقرر کی تاکہ برادری میں میرا نام روشن ہو کہ فلاں کے مہر کی اتنی بڑی رقم تھی کہ آج تک کسی نے اتنا مہر مقرر نہیں کیا، تو یہ ریاکاری اور دکھاوا ہوگا، اور ریاکاری حرام ہے، ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ بھی ہوا اور مقررہ مہر واجب بھی ہوا۔ اور اگر پوچھیں کہ بھائی اتنا مہر مقرر کیوں کیا، تو کہتے ہیں کہ دیتا کون ہے، نام ہو گیا اور کیا چاہیے، نہ کوئی دیتا ہے نہ مانگتا ہے، اللہ بچائے۔ مہر نہ دینے پر وعید۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے مہر مقرر کیا اس حال میں کہ اس کے مہر دینے کی نیت نہیں تھی تو اللہ بچائے اس کو بدکاری کا گناہ ہوگا اور وہ بدکار کہلائے گا۔ مہر معاف کرانے کے 2 موقع۔ لوگوں کے بارے میں سننے میں آتا رہتا ہے کہ وہ پہلی ہی رات میں اپنی بیوی سے مہر معاف کرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے آپ کے مہر معاف کریں پھر آپ سے ملاقات کر سکوں گا۔ مرد ہو کر بیوی سے مہر معاف کرانا بڑی ہی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے۔ مردانگی تو یہ ہے کہ 5 لاکھ مقرر ہو تو 10 لاکھ ادا کرے، بہادری تو اسی کا نام ہے، نہ یہ کہ 5 لاکھ مہر بندھوا لیا اب 5,000 دینے کی طاقت نہیں، اب بیوی سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مہر بہت زیادہ ہے شاید معاف کر دے۔ یہ بات مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے۔
دوسرے اگر اس نے مجبور ہو کر یا لحاظ میں آ کر یا شرم کی وجہ سے معاف کر بھی دیا تو وہ مہر معاف نہیں ہوگا، بعد میں دینا پڑے گا۔ ایک تو اس موقع پر لوگ اپنا مہر معاف کراتے ہیں، لہٰذا اس موقع پر مہر کی معافی معتبر نہیں ہوگی۔ مہر معاف کرانے کا دوسرا موقع، اور ایک موت کے وقت مہر معاف کراتے ہیں۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور زندگی میں اس نے مہر ادا کرنے کی فکر نہیں کی اور ہزاروں لاکھوں روپے کا مہر اپنی گردن پر لے گیا، تو جب اس کی میت گھر سے نکلنے لگتی ہے تو عورتیں اس کی بیوہ سے کہتی ہیں کہ اری مہر معاف کر دے، ورنہ یہ کہاں اپنے سر پر بوجھ لے کر جائے گا۔ اس وقت انکار کرنا بھی بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت وہ مجبور ہو کر بادل نخواستہ اور عورتوں کے جبر اور زبردستی کی وجہ سے مہر معاف کر دیتی ہے۔ مہر کب معاف ہوتا ہے؟ مہر اس وقت معاف ہوتا ہے جب عورت خوش دلی سے اور اللہ کے واسطے معاف کر دے، پھر معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن غیرت مند شوہر کے لیے اس طرح کی معافی کا قبول کرنا گوارا نہیں ہو سکتا۔ مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ پورا مہر ادا کرے یا پھر مہر مقرر کرتے وقت نام و نمود سے پرہیز کرے اور اتنی مقدار مقرر کرے کہ جتنی مقدار ادا کرنے کی اس میں طاقت اور مالی استطاعت ہو اور جس کو وہ آسانی سے ادا کر سکے، جو کم از کم تقریباً 3.25 تولہ چاندی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، مگر حسب حیثیت ہو۔ بہتر یہ ہے کہ مسنون مہر کے مطابق ہو۔ اگر کسی خاندان میں اس سے زیادہ کا رواج ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، البتہ ہر حال میں مہر کی ادائیگی ہونی چاہیے، چاہے فی الحال ادائیگی ہو یا جب باہمی رضامندی سے اس کی ادائیگی طے ہو جائے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کی تعلیم میں اعتدال ہی اعتدال ہے۔ آپ کا مقرر کردہ مہر نہ زیادہ اور نہ کم، بلکہ مناسب اور بالکل درمیانہ ہے۔ مہر شرع محمدی 32.5 روپے کی حقیقت۔ اس سلسلے کا ایک گناہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کی ایک صورت اور بھی ہے جو بڑی مشہور و معروف ہے، جس کو 32.5 روپے مہر شرع محمدی کہا جاتا ہے، اور بڑے ہی اہتمام سے اس کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کو فی الحال مہر شرع محمدی کہنا بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں مہر کی جو کم سے کم مقدار مقرر ہے وہ 3.25 تولہ چاندی ہے، اور آج کل چاندی تقریباً 2400 روپے تولہ ہے، جس کے تقریباً 7000 روپے بنتے ہیں۔ اب اگر کوئی شریعت کے مطابق کم از کم مقدار 3.25 تولہ چاندی بھی مقرر کرے تو اس کے تقریباً 7000 روپے بنتے ہیں۔ 32.5 روپے تو کسی صورت میں نہیں بنتے، اور مہر مسنون جو کہ 31 تولہ 3 ماشا چاندی ہے، یہ وزن 500 درہم کا ہے، جس کو مہر فاطمی کہتے ہیں، اور مہر مسنون بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ مہر بہت ہی درمیانہ اور معتبر ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جتنا کہ شوہر بغیر چہرہ کے تیور بدلے آسانی سے بخوشی ادا کر سکے، اور اس کو بیوی سے معافی نہ مانگنی پڑے، چاہے وہ 1 لاکھ ہو یا 20 لاکھ، لیکن جو جتنا مقرر کرے وہ واجب ہو جائے گا۔ تو 32.5 روپے کا کوئی ثبوت نہیں اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔